بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بسنت کہانی میں ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ایک بھائی نے فرمائش کی تھی کہ آپ پتنگوں کا بتاتے ہیں تو کچھ ڈوروں کا بھی بتائیے۔ تو جب میں نے پتنگ بازی شروع کی تھی تو یہ 70s کا دور تھا، یعنی کہ میں 5 سال کا تھا، 6 سال کا، جب وہ چھوٹی موٹی گڈیاں اور چھت پر آنا۔ تو اس زمانوں میں تو جو ڈوریں ہوا کرتی تھیں وہ بہت باریک ہوا کرتی تھی، 6 کارڈ اور 9 کارڈ۔ 6 تار والی ڈور سے چھوٹے گڈے اڑائے جاتے تھے اور 9 تاری ڈور سے کوئی پتنگیں اور 1.5 تاوے گڈے اڑائے جاتے تھے۔ 5 گٹھی سے اوپر کی پتنگ نظر نہیں آتی تھی، وہ صرف گراؤنڈز میں جب کپ کے مقابلے ہوا کرتے تھے تو تب شاید وہ اڑتی تھی، لیکن نارملی جو چھتوں پر پتنگ اڑتی تھی وہ 4 گٹھی اور 4.5 گٹھی ہی اڑتی تھی۔ 5 گٹھی بھی بہت کم اڑتی تھی۔ 5 گٹھی بھی تب اڑایا کرتے تھے لوگ چھتوں پر جب ہوا تھوڑی کم ہوتی تھی، تو ذرا سائز بڑا ہونے کی وجہ سے 5 گٹھی پتنگ کا استعمال کیا جاتا تھا، اور ان کے کندے بالکل صاف ہوا کرتے تھے۔ باریک ڈوروں پہ اڑانے والی پتنگیں جو کہ ہلکی ہوا میں بھی ہوا کو پکڑ لیتی تھی، ان میں ہوا بڑھ جاتی تھی۔ تو میرے بچپن میں جو ڈوریں سنی ہوئی تھی لیکن جو استعمال نہیں کی تھیں، لیکن جو سنی ہوئی تھی اس میں سے جو بہت فیمس تھی وہ تھی 70 اسکالٹ، 80 اسکالٹ، 60 ہوکسلے، 50 گورا، 60 کیریئر، 40 ہیکو، 40 ہرن۔ یہ سب انگلینڈ کے اور جرمن وغیرہ سے داغے آتے تھے، موسٹلی انگلینڈ سے آتے تھے۔ جو ہرن تھا، ڈیئر، وہ شاید وہاں کا تھا، جرمنی کا داغا۔ تو پھر جب بچپن میں 10 نمبر کی ڈور ہوتی تھی الٹے وٹوں کی، جو ریڈی میڈ پنے گڈی ڈور کی دکانوں سے ملتے تھے، وہ 25 روپے کا 6 گوٹ کا پنا مل جایا کرتا تھا۔ تو جو سیدھے وٹوں کی ہوتی تھی وہ ہوتی تھی 12 سنگل، جے پی کارڈز کی۔ تو یہ ڈوروں سے آغاز ہوا، لیکن پھر جب تھوڑا سا ہوش سنبھالا اور جب پتنگ اڑانی تھوڑی سی آ گئی تو پھر جو اپنے ہاتھ سے پنے لگوائے ان میں 5 رچ، 5 ٹکٹ جے پی کارڈز کا، 5 پانڈا، 7 پانڈا، 8 چین، 11 مور، 7 مور، 50 ڈیئر، 11 ڈیئر، 50 ایئر بلیڈ، 77 چین، 100 ایئر بلیڈ، 35 منار، 25 منار، 50 ایئر فائٹر، 24 سی ٹینک، 555، 222، یہ داغے ہوا کرتے تھے۔ اور ان میں سے موسٹلی داغے جو تھے وہ جے پی کارڈز کے تھے، اور باقی کچھ داغے جو مور، پانڈا اور ریچ وغیرہ تھے یہ انڈین برانڈ کے داغے ہوا کرتے تھے، 6 تاری اور 9 تاری۔ تو ڈوریں لگانے والے جو بہت بہترین کاریگر تھے، جو میں نے 80 سے لے کے 90 کے درمیان جن سے میں نے ڈوریں لگوائیں، میرے سب سے جو فیورٹ تھے وہ تھے منیرہ پہلوان موری گیٹ والے، بہت زبردست ڈور لگاتے تھے۔ اس کے بعد دوسرے میرے فیورٹ ڈور لگانے والے تھے چھوٹا ننا بیرون باٹی گیٹ۔ تیسرے میرے فیورٹ ڈور لگانے والے تھے حاجی حفیظ۔ یہ بڑا چھوٹا ننا اور حاجی حفیظ آپس میں بھائی تھے، اور ان کے بالکل ساتھ ایک بڑا ننا کا بھی اڈا ہوا کرتا تھا۔ بڑا ننے کی ڈور بھی بہت اچھی تھی، لیکن اپنی اپنی پسند کی بات ہوتی ہے۔ اور ہمارے ایریا میں جو بہت زیادہ فیمس، جس نے نام کمایا ڈور لگانے میں، وہ تھا طارق چرسی۔
تو ان کی ڈوریں انتہائی زبردست ہوا کرتی تھی۔ ہاں مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ ایک بار میں نے چھوٹے ننے سے ڈور لگوائی تھی 5 ٹکٹ پاکستانی 6 پیسوں کی چرخی۔ نئی نئی چرخی کا رواج شروع ہوا تھا، 87-88 کی بات ہے یہ۔ تو ان کا ایک بانجا تھا چھوٹے ننے کا، لبے کے ہاتھ کی وہ ڈور لگی ہوئی تھی مٹی سے کلر کی۔ تو اس ڈور سے ناقابل یقین پیچ کاٹے تھے، یعنی کہ اب وہ لاہور شہر میں یہ ٹرینڈ چل پڑا تھا کہ آپ 5-7 لر ڈور کا ٹوٹا آگے لگاتے ہیں اور پیچھے سادہ دھاگا، کیونکہ پتنگ بازی بہت زیادہ ہو چکی تھی اور اگر آپ نے روزانہ گیم کرنی ہے تو پھر آپ کو پیچھے ٹوٹا لگانا ہی پڑتا تھا سادے دھاگے کا، کہ اس سے آپ کے ہاتھ بچے رہتے تھے اور آپ اس قابل رہتے تھے کہ روزانہ آپ پتنگ بازی کر سکیں۔ ہاں اگر ہفتہ وار پتنگ بازی کرنی ہو تو پھر آپ ننگے ہاتھ اور پوری ڈور سے پیچ کر لیں، چلو 2-4-5 پیچ ہی حصے آتے تھے گراؤنڈ میں، اس سے زیادہ آپ پیچ حصے نہیں آپ کے آ سکتے۔ تو وہ ایسا ایک شاہکار ڈور لگ گئی تھی، یا وہ آپ اسے کہہ لیں کہ ہاتھ پر اس طرح سے بیٹھ گئی تھی کہ اس ڈور سے ہمیشہ ہی پیچ کاٹا، 1 کاٹا 2 کاٹا یا 3 کاٹے وہ پھر گئی، بغیر پیچ کاٹے وہ کوئی ٹوٹا بھی نہیں گیا۔ اور میرے دوست جو تھے وہ گراؤنڈ میں گول باغ ہم اڑایا کرتے تھے، تو وہاں کہتے تھے یار تنویر ایک ٹوٹا ادھارتے دے اج مار پیندی پئی ہے۔ اور واقعی سے وہ اتفاق کہہ لیں آپ اسے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایسی عزت رکھتا تھا کہ وہ واقعی جو دوست بھی ٹوٹا لے کر اڑاتا تھا وہ لازمی پیچ کاٹتا تھا۔ اور انہوں نے وہ ایک لڑکے نے ایسے کہا تھا کہ میں نے نا کاپی رکھی ہے، میں تیری کاپی تے لکھی جا رہا ہوں، اور وہ 6 پیسوں کی چرخی ختم ہونے تک ان ٹوٹوں سے سمجھ لے کہ اگر آپ آدھی گوٹ کا بھی ٹوٹا لگاتے ہیں تو 30 ٹوٹے لگے، وہ 30 ٹوٹوں سے تقریباً کوئی 70 کے لگ بھگ پیچ کاٹے تھے، تو تب وہ چرخی ختم ہوئی تھی۔ تو یہ ایک بہت شاندار ریشو تھی پیچ کاٹنے کی، اور بالکل باریک شیشے کی اور مطلب مزیدار قسم کی ڈور۔ تو باریک ڈوروں کا ایک اپنا ہی رنگ ڈنگ ہوتا ہے، اور اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی تھی کہ جب چھتوں پر آپ باریک ڈور اڑاتے تھے، ایک مثال ہے کہ آپ نے پیچا کاٹا 2 گوٹ سے، تو پتنگ کو کھڑے کرتے کرتے آپ کو 2 گوٹ کے ساتھ 2 گوٹ ڈور اور چھوڑنی پڑتی تھی، تب وہ پتنگ ہوا کو چیر کر اوپر آتی تھی تو وہ اتارنے کے قابل ہوتی تھی۔ اور اس میں پھر یہ بھی ساری مہارت ہوتی تھی کہ آپ کو پتنگ کو ٹوٹنے سے بچانا بھی ہے اور اس کو اتار کر لانا بھی ہے۔ یہ آج کل کی طرح کا نہیں سسٹم ہوتا تھا کہ تیلیاں ٹوٹ جائیں، موٹر سائیکل کھینچ لو لیکن ڈور نہیں ٹوٹے گی، 6 تاری ڈور 9 تاری ڈور، اور اس میں کاریگر ہی اسی کو سمجھا جاتا تھا وہ چلتی ہواؤں میں پتنگ اتار کر لے کر آئے باریک ڈور سے، اور پتنگ کی طاقت کے مطابق اس کو ڈور بھی چھوڑ سکے۔ اصل ہنرمندی یہ گنی جاتی تھی۔ تو بڑے بڑے لوگ تھے، ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ آپ 70 نمبر ڈور، اب میں آپ کو کیا بتاؤں، پرانے اڑانے والے تو سمجھ سکیں گے کہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ کسی دوست کو کہتے ہیں یار تیرے سر کے بال بڑے ہیلتھی ہیں، تو آپ اس کے سر کا ایک بال لے لیں اور 70 نمبر دھاگے کی موٹائی دیکھ لیں تو وہ ڈوریں ہوتی تھی۔ اور میں نے ان زمانوں میں جو اچھے پتنگ باز تھے ان کو 5-5 گٹھی پتنگیں اڑاتے دیکھا ہے، اور 6-6 7-7 گوٹ تک ان کے پیچ جایا کرتے تھے، اور وہ اتارتے بھی تھے، پتنگ کو لڑاتے بھی تھے، پتنگ سے داؤ بھی مارتے تھے، لیکن ان کے ہاتھوں کو اور ان کے دماغ میں اتنا اندازہ بیٹھ چکا تھا کہ وہ اس ڈور کے مطابق ہی پتنگ کا زور لگواتے تھے جتنا کہ دھاگے کی سٹرینتھ ہوتی ہے، اس سٹرینتھ سے باہر کبھی نہیں جاتے، یعنی کہ پتنگ کا داؤ بھی پورا لگے اور پتنگ ٹوٹے بھی نہ، آؤٹ آف سٹرینتھ بھی نہ ہو پتنگ کی طاقت۔ تو اس کو ہنر سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ استادی کی پگیں ایسے نہیں دی جاتی تھیں، یہ بڑی محنت کے کام اور بڑے ہنرمندی کے کام ہوتے تھے، اور تب جا کر آپ کو اس اعزاز سے نوازا جاتا تھا کہ آپ استاد کہلائے جائیں۔ تو اب والی جو پتنگ ہے میرے خیال سے اگر آج کل کے جو 1.5 توا گڈا ہے، اگر آپ اس کو 70 نمبر کی تنا میں ڈال کے، جو آج کل کے پتنگ باز ہے اس کو وہ صرف چھت سے چھوڑ کے تنکا ہی ماریں گے تو اس کی تنامیں ہی ٹوٹ جائیں گی، یعنی کہ یہ دیکھیں کہ اس قدر ٹیکنیک ہوتی تھی، اور پھر اس پتنگ یا گڈے کو بھی اس ڈور کی طاقت کے مطابق ہی بنایا جاتا تھا۔ تو اب تو بھائی یہ صرف قصے کہانیوں کی باتیں ہیں، اب اگر زندگی میں کبھی یہ دور واپس آ جائے
تو یہ جتنے نئے پتنگ باز ہیں یہ سیبے اڑانے والے، یہ پہلے 1-2 سال تو شاید ایک سے زیادہ پیچ بھی نہ کر سکیں، کیونکہ باریک ڈور کا وہ کام ہوتا ہے کہ وہ ہاتھوں کو ایسے کاٹتی ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، پتہ بعد میں چلتا ہے جب ہاتھ ٹماٹر کی طرح سرخ ہوئے ہوتے ہیں، اور اب آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ اس نے اپنا کام دکھا دیا ہوا ہے۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر اور کسی واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔